پڑے گا۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ہیں۔ کون سن رہا ہے؟ کون سنا رہا ہے؟ کون ساری چیزوں کو آرگنائز کر رہا ہے؟ ہم ہی ہیں۔ کوئی آسمان سے مخلوق تو نہیں اتری ہوئی جو دوسری مجلسیں کرا رہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے ایسی مخلوقات جو خلائی مخلوقیں اتر رہی ہوں تو آپ بولیں جی نہیں، ہم خود ہیں۔ ہمارا شعور کم ہو گیا ہے جو آج آپ کو ممبر سے عجیب عجیب سی گفتگو سننے کو مل رہی ہے۔ یہ ہمارا شعور ہے۔ اصل میں آپ کے اندر کی خواہشات ہماری زبان سے باہر آتی ہیں۔ اب آپ مثلاً جی ان کو مت بلائیے، یہ مولانا تو تبلیغ کریں گے، یہ مولانا تو یہ کریں گے، مولانا تو وہ کریں گے۔ اب کس کو بلائیں؟ ان کو بلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں آپ خود جو سننا چاہتے ہیں آپ اس کو بلاتے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ وہ آپ اپنے گھر میں مجلس کرائیں، آپ اپنی محلے میں مجلس کرائیں، تو اگر آپ کو کوئی شخص بولے کہ مطلب یہ تو صحیح نہیں پڑتا، تو یقیناً آپ ہی میں سے کسی نے بلایا ہے، خود تو کوئی نہیں آیا۔ وہ آپ مجھے بولیں جی آپ مولانا صاحب خود ہی، میں تو خود نہیں آیا، مجھے تو یہ جوان بچے پچھلے 2-3 سال سے بلا رہے تھے جو اللہ نے توفیق دی پاکستان آنے کی، تو میں آ گیا، ورنہ یہ بلا رہے تھے تو میں آیا، وہ نہیں بلاتے میں نہیں آتا۔ یقیناً آپ نے بلایا۔ اب جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو آپ مجھے جانتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیا پڑھے گا۔ اور یقیناً جنہوں نے نہیں سنا ہوا ان کے لیے الگ ہے، لیکن جو جانتے ہیں، جو بلا رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کیسا شخص ہے، تو یقیناً وہ وہی پڑھے گا جس طرح آپ اس کو جانتے تھے۔ تو عزیزان محترم، آج بہت آسان ہے انگلی اٹھانا، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں ہم نے خود کیا ہے تو ہو رہا ہے۔ اگر آپ صحیح عزاداری کو قائم رکھیں یا رکھتے تو یہ حالت نہ ہوتی آج۔ وہ ہمیں لذت لینے کی عادت ہو گئی تھی ممبر سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ خوب مولانا صاحب واہ واہ نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ مزے لینے آئے ہیں مجلس کے اندر، میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ پہلے ڈیفائن کریں کہ مجلس میں آئے کیوں ہیں، مجلس میں آیا کیوں جاتا ہے، مجلس برپا کیوں ہوتی ہے، مجلس کا مقصد کیا ہے، مجلس کس کے نام پر ہوتی ہے، اور وہ شخص کون تھا کہ جس کے نام پر مجلس برپا کی جا رہی ہے۔ وہ شخص کون تھا جس نے کربلا میں قیام کیا، وہ شخص کون تھا جو اس شخص کے مقابلے پر تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے۔ وہ اگر آپ کے لیے واضح نہیں ہے، اور یقیناً مجلس واضح کرے گی، ممبر واضح کرے گا، لیکن اگر آج ہم اس مجلس یا ممبر کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں تو قصور کس کا ہے؟ عزیزان محترم، قصور ہمارا ہے۔ ہمارے اپنے نفسانی خواہشات ہیں جو ظہور کر رہی ہیں۔ اگر آج آپ بولیں بس مجلس اچھی ہو جائے، کیسے اچھی ہو؟ رش ہو، نیاز بہت اچھی ہو، یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں۔ تو ظاہری بری بات نہیں ہے، آپ بہترین نیاز دیں، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ بڑھ چڑھ کر دیں، مولا کے معاملے میں کنجوسی نہ کریں۔ یہ الگ خرافات ہے، نہیں جی یہ تو نیازوں میں اتنا نہیں دیں نیازیں۔ اصفہان کا ایک شخص تھا، ایک عالم دین نے خواب بیان کیا کہ جیسے یہاں مجلس کراتے ہیں، وہاں متولی تھا اور وہ ہمیشہ سپانسر کرتا تھا، پیسے دیتا تھا جو بھی خرچ۔ تو اسے انجمن نے کہا کہ جی خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ خرچہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے بولا مسئلہ نہیں ہے، اس نے بولا ہمیشہ سے زیادہ ہو گیا ہے، کہنا مثلاً اس نے چیک دیا اور سائن کر کے بلینک چیک دے دیا کہ آپ جو بھی یہ خرچہ لکھ لو۔ تو عالم دین جو وہاں پہ تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور لوگ صفوں میں لگے ہوئے ہیں اور کربلا کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں فائلیں ہیں، اور وہ جو شخص آتا ہے اس کی فائل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں، امام اس پر سائن کرتے ہیں اور وہ اندر چلا جاتا ہے، جس کو نہیں کرتے ہیں اسے ہٹا دیتے ہیں۔ جب اس شخص کی باری آئی تو امام نے فائل لی اور بغیر دیکھے سائن کر دیے۔ تو ملائکہ نے کہا مولا اس کا اعمال نامہ تو دیکھ لیں، اس کے کام تو دیکھ لیں۔ کہا جو ہماری راہ میں بغیر دیکھے دیتا ہو ہم بھی اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ عزیزان محترم، یہ امام حسین کا معاملہ ہے۔ ابھی تک ہم اپنے مولا کو سمجھ نہیں پائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولا کو، ہم کہتے تو ہیں کہ معصوم ہے، خدا نے انتخاب کیا ہے، لیکن اس پر ہمیں ابھی یقین نہیں ہوا، اپنے وجود سے یقین نہیں ہوا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں خوب ایک شخص ہمارے جیسا، مطلب نہ کہ اپنے جیسا، مگر ہم اس معرفت تک نہیں پہنچے امام کی، جو امام کی معرفت ہو، جسے امامت کہا جاتا ہے۔ وہ امامت کہ جو نبوت کو بچانے کے لیے خدا نے بھیجی ہے،
ہم اس امامت تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک، ہمارا معاشرہ ابھی تک امام کو نہیں سمجھ پا رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں خوب شیعوں کے فرقے کے اندر امام ہے، جیسے باقی فرقوں میں امام ہے، ہمارا بھی امام ہے، وہ ان کا امام ہے، یہ ہمارے امام ہے. نہیں عزیزان محترم، یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ یا باقی زیارتیں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. یعنی کیا؟ یعنی آدم کے وارث ہیں امام حسین، یعنی نوح کے وارث ہیں امام حسین، یعنی عیسیٰ اور موسیٰ کے وارث ہیں امام حسین. وہ بھی حضرت آدم کون تھے؟ حضرت نوح کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. اللہ نے انتخاب کر کر انہیں ہر زمانے میں بھیجا. جو ان کی وراثت رکھتا ہو وہ شخص کیسا شخص ہوگا؟ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ مطلب آپ نبی کی بھی نہیں پہچانتے. مجھے نبوت پڑھنی پڑے گی لگتا ہے دوبارہ. یعنی نبی کون ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبوت کون ہے؟ وہ بولے کہ ہمیں کیا پتا مولانا صاحب نبی کسے کہتے ہیں. پہلے اللہ تو سمجھائیں ہم لوگوں کو، ہمیں تو اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک. ظاہر ہے ہم توحید کو، ہمیں توحید تو دیکھیں، اللہ اور رسول کی گفتگو ہماری مجلس سے تو ویسے بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کیا تعلق، وہ تو اہل سنت کے ہیں. ہم تو امام علی سے شروع کرتے ہیں سارا معاملہ. ظاہر ہے ہمارے ہاں تو مولا علی سے گفتگو ہوتی ہے، باقی ہمیں کیا پتا رسول کی کتنی حدیثیں ہیں. ہمیں تو صرف ایک ہی حدیث یاد ہے، من کنت مولا وھذا علی مولا، یا مطلب انا مدینۃ علم وعلی بابوہا. رسول خدا رات کو خاک پہ سجدے پہ رخسار رکھ کر کیا پڑھتے تھے؟ رسول خدا اذان کے وقت پر ان کے چہرے کے اثرات کیا ہوتے تھے؟ رسول خدا کھانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ رسول خدا سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مولانا صاحب آپ ہمیں سنت رسول سکھانے آئے ہیں؟ تو یہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا یہ سنت رسول ہے. حسین منی و انا من الحسین یہ سنت رسول ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات یہ سنت رسول ہے. رسول کو تو سمجھیں. اصل رسول ہے ہی نہیں میری زندگی میں، اللہ کا نبی میری زندگی میں نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے، عملی نہیں ہے. میرے گھر میں رسول کی گفتگو نہیں ہے، مجھے عشق رسول نہیں ہے. میں نے عشق رسول صرف نعت پڑھنے والوں کو دے دیا بس. جو نعت پڑھتے ہیں بس انہیں رسول سے عشق ہے بس. وہ بھی کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دے، بس وہ بھی لفظوں پہ ہے سب. عزیزان محترم، ہم پریکٹیکلی کچھ اور ہیں، وربلی کچھ اور ہیں. یعنی زبانیں ہماری کچھ اور کہہ رہی ہیں اور عمل ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر ہم کربلا پہ آتے ہیں، اور کربلا پہ وہ شاعر جو امام کو ملا اس نے کیا کہا تھا میرے مولا کو؟ مولا کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کربلا آپ کو اور ہمیں تکرار کرنے کے لیے، ہمیں یاد دہانی کے لیے ہے کربلا. کربلا ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ تم کہاں ہو ابھی. کربلا کو کیوں بار بار دنیا کیوں کربلا روکنا چاہتی ہے؟ دنیا کیوں عزاداری کی دشمن ہے؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو دنیا میں تحول اور انقلاب لا سکتی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے صرف حق کی گفتگو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے بولا کہ وہ اب آپ کو تو تبدیل نہیں کر پایا، لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا. اس نے دیکھا بھائی کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ امام حسین کا جو قتل ہے وہ حرارت ہے قلوب کے اندر، اب اسے تو نہیں کھینچ سکتا، یہ آئیں گے کچھ بھی کر لو. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا ان کو تو نہیں روک سکتے، کم از کم جو یہاں ایک شخص بیٹھا اسے بدل دو، کم از کم اسے بدل دو. ایسے شخص کو لے آؤ جو انہیں مقصد حسینیت سے، روح عزاداری سے دور کر دے، اور دوسری چیزوں کو لے آئے کہ بولے یہ عزاداری ہے، یہ عزاداری نہیں ہے. آج آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ محرم جب شروع ہوتا ہے، محرم کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب سی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ تاکہ آپ اصل مقصد امام حسین سے دور ہو جائیں. اب آپ کی گفتگویں وہی ہوں، آپ کی باتیں وہی ہوں، آپ کی آپس میں گفتگو، ایک دوسرے سے چیٹنگ، کمنٹ کیوں ہوں؟ تاکہ آپ امام حسین کو بھول جائیں. وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ممبر پر آئے وہ بھی ادھر کی بات کرے ادھر کی بات کرے. میں جو